سورۃ لقمان 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ صدق الله العظيم۔ ألم تر أن الفلك، کیا آپ نے دیکھا نہیں یا کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ کشتیاں تجری فی البحر، سمندر میں چلتی رہتی ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت اور مہربانی سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھا دے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لے موجیں، كالظُّلَلِ، بادلوں کی طرح، سائبان کی طرح، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، فلما نجاہم الی البر، پر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض تو وہ اعتدال والے، میانہ روی والے ہوتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ، مگر ہر عہد شکن، بدعہد، کفور، ناشکر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی والد اپنے بچے کی طرف سے بدلہ نہ بن سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ، اور نہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے کوئی بدلہ بن سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ کبھی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ سے یہ دھوکہ باز، دغا باز۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور صفات کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے بیان فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر وہ اس کائنات کے نظام میں، عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر کہیں دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور یہ سارا پانی اور اس جیسا 7 گنا اور پانی یہ سیاہی بن کے اور اللہ کی بڑائی کے کلمات لکھنے والے وہ لکھے چلتے رہیں تو یہ درخت ختم ہو، یہ پانی ختم ہو اور لکھنے والے ختم ہو، لیکن اللہ کی بڑائی کے کلمات کبھی ختم نہ ہو۔ تو جب اللہ جل شانہ اس درجے کبریائی والی ذات، عظمتوں والی ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے ساتھ
اس کائنات کے نظام میں کسی اور کو معبود بنا کے شریک ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال روز کے تغیرات بندہ دیکھتا ہے، دن رات کا بدلنا اور پھر سورج اور چاند کا نظام، یہ سب کچھ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کے نظام میں تصرف کا حق ایک اللہ کو حاصل ہے۔ تو جب وہ ایک اللہ ہی مالک ہے اس کائنات کا تو وہ معبود بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ اس طرح مزید دلائل بیان فرماتے ہیں اپنی قدرت کے۔ ہم دیکھتے رہتے چھوٹا سا پتھر بندہ اٹھاتا ہے، معمولی سی وزنی چیز، اور وہ پانی کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ لیکن آج دنیا کا انسان، مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، ایک چھوٹا سا انسان، معمولی قوت اور طاقت اور قدرت کا مالک انسان، یہ دنیا کے تختوں کو جوڑ کے اور اس کے اوپر میخوں کو ٹھونک کے ایک کشتی بنا لیتا ہے، اور اس کشتی کے اندر بندے بھی بیٹھتے ہیں اور مالی تجارت بھی ہوتا ہے۔ اور آج کی جدید دنیا کے اندر تو سمندری جہاز کہ اس کے اندر انسانوں کے انسان اور ٹنوں کے حساب سے مال لوگ ڈال کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لے کر چلتے رہتے ہیں، بلکہ اکثر تو تجارتی حالات دنیا کے اندر سمندری راستوں سے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں، کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ یہ کشتیاں اور یہ جہاز یہ سمندروں کے اندر چلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے ڈوبتے نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اس واسطے ان کشتیوں کو، ان جہازوں کے سمندروں کے اندر بڑے بڑے وزنوں کے ساتھ چلاتے ہیں کہ انسان اس میں غور اور فکر کرے اور انسان اس میں اللہ تک پہنچے۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ تمہیں دکھا دے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر صبر کا مادہ ہو، جس کے اندر شکر گزاری کا مادہ ہو۔ اور یہ مومن ہی ہوتا ہے، یہ مومن صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ان صفات کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ کشتی میں چلنے والا اور سمندری جہاز میں سفر کرنے والا ایک طرف وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے، کبھی ہوا کا رخ بدل جائے، کبھی طوفان برپا ہو جائے، اور کبھی جو ہے سمندر کے اندر طغیانی آ جائے، تو یہ انسان ان حالات کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ پاک اس سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن ہی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ حالات اور مصائب اور پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کر کے اور نعمتوں میں شکر گزاری کا مظاہرہ کر کے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور فکر کرتے ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ان کو لے کر چلتے رہتے ہیں وہی اللہ، یہ اسی اللہ کو پکارتے ہیں جب یہ حالات اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور سمندری جہازوں میں اور ان کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے جب سمندر میں طغیان برپا ہو اور یہ موجیں جو ہیں یہ لمبائی پہ چلتے ہوئے گویا کہ بادلوں کی طرح یہ جب دیکھ لیتے ہیں اس سمندری موجوں کو تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ ایک اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنا اعتقاد سارے معبودان باطلہ جتنے بھی اللہ کے غیر کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے رکھا ہوتا ہے ان سب سے الگ تلگ ہو کر ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب اللہ پاک ان کو نجات عطا فرماتے ہیں خشکی کی طرف، وہ سمندری پریشانی کو دور فرما لیتے ہیں اور سفر کے حالات میں اللہ جل شانہ ان کو درستگی کے ساتھ عافیت کے ساتھ خشکی کی طرف لے آتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو بعض تو اس میں میانہ حال ہوتے ہیں کہ اس وقت چیخے چلاتے رہتے ہیں اللہ اس مرتبہ ہمیں بچا لے، آئندہ کے لیے
ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کو مان کے چلیں گے، آپ ہی کی مان کے چلیں گے۔ لیکن جب اللہ پاک ان کو نجات دے دیتے ہیں تو بعض تو وہی اپنے عقیدے پر اور اپنے کیے گئے وعدے پر پابند رہ کر چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض بڑے ناشکر بن جاتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اللہ کے، اور پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر بدعہد انسان، عہد شکن انسان، اللہ کے ساتھ عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑ لیتا ہے، اور کفور جو ناشکر ہوا کرتے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور فتح مکہ کے موقع پہ یہ بھاگ کے چلے تھے اور کشتی کا سفر کر رہے ہیں، اور کشتی کا سفر کرتے ہوئے سمندر کے اندر طغیان اور طوفان آیا۔ اب وہ جو ملاح تھا اس وقت اس نے کہہ دیا او بھائی اس وقت ایک اللہ کو پکارو، وہی اللہ تمہیں بچانے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ محمد بن عبداللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جس بات کی دعوت دے رہا ہے اور وہ ہمیں جو بات سمجھا رہا ہے وہ تو واقعی سچ بات ہے، اب یہاں ہم پھنس گئے اور یہاں ان حالات کے اندر پھنس گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو پکار، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبودی برحق ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ اس لیے اس مرتبہ اگر میں بچ گیا میں فوراً جا کے محمد کے ہاتھوں بیعت کر کے اسلام قبول کروں گا۔ دنیا والے سارے دیکھ چکے حالات، لیکن بس انسان کے اندر ناشکری کا مادہ ہے۔ جس اللہ نے اس کو بنایا، جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا، اور جس اللہ نے اس کے لیے آسمان اور زمین کے نظام کو چلایا، یہ انسان اسی اللہ کا ناشکر بن کے اس کی نعمت اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کے احکام کا پابند بن کے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، تم دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کو کبھی نہ بھولنا، بلکہ یاد رکھ ایک دن ایسا آنے والا ہے لا یجزی والد عن ولدہ، کہ وہاں پر اگر کوئی بیٹا پھنس گیا تو بیٹا جو ہے اس کے لیے باپ کوئی کام نہیں آئے گا۔ لا یجزی والد عن ولدہ، والد اپنے بچے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی بدلہ نہیں بن سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کسی چیز کا بدلہ نہیں بن سکے گا۔ جس طرح دنیا کے ایک معمولی سے پریشانی کو تم دیکھ کر اللہ کو پکارتے رہتے ہو اور پھر تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھو اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس دن انسان کا اپنا ہی عمل کام آئے گا، جو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور اللہ کا پابند بن کر چلا تو اللہ جل شانہ اس دن اس کو نجات دیں گے، ورنہ دنیا کے سارے رشتے بندہ بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن سے ڈرتے رہا کرو جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کسی کو کسی کے بارے میں ذرہ برابر اختیار حاصل نہیں ہوگا، بلکہ بھاگتے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد اور والدین ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ اس لیے اس دن کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ڈرتے رہا کرو، ان وعد اللہ حق،
یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ گھٹیا زندگی، یہ قریب کی ادنا سی زندگی، یہ کبھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں کبھی یہ دھوکہ باز اور دغاباز کبھی اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے اللہ جل شانہ بار بار انسان کو آخرت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے رخ کے ٹھیک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی کی جو حقیقت بیان کی ہے، لہو و لعب، بس لعب و لہو، یہ کھیل کود ایک تماشا ہے، بس جی بہلانے کا ذریعہ ہے، اس کی حقیقت اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے مثال کے ساتھ بات سمجھا دی کہ بندہ ایک زمین میں کاشت کرتا ہے فصل، اور پھر وہ فصل کچھ دنوں بعد وہ زمین سے نکل کے وہ پودے بندہ دیکھتا رہتا ہے، سرسبز و شاداب رہتے ہیں، اور چند دن گزرنے کے بعد وہ جو انسان اپنے فصل کو دیکھتا ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، بھوسا بن جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ یہاں پر ہری بھری کھیتی تھی۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے، انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے اور چند دنوں کی نشوونما پا کے یہ بچپن سے جوانی پہ اور پھر جوانی سے بڑھاپے پہ چلا جاتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلاں صاحب دنیا کے اندر اتنی بڑی زندگی گزار چکا ہے۔ بلکہ کسی کو پیدا ہوتے ہی اللہ جل شانہ موت دیتے تھے، اور کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ صرف آخرت کی تیاری کا ایک موقع ہے، بندہ یہاں پر آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کے اندر انسان کے سامنے کچھ چیزوں کو مزین کیا گیا ہے، آراستہ کیا گیا، اور بندہ اسی میں لگا رہے، یہ میری بیوی اور یہ میری اولاد اور یہ میرا کاروبار، یہ میرا پیسہ اور یہ میرے پلاٹ اور یہ میری سواریاں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ واللہ عندہ حسن المآب، اس سے بہتر چیز اللہ کے ہاں ٹھکانہ حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سنو جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا، یہ مٹ جانے والی دنیا ہے، اس پر کبھی کوئی اعتماد نہ کرنا۔ دنیا کے پیسے اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کے عہدے اور ڈگریاں اور حکومتیں اور دنیا کے ساز و سامان پر اعتماد کرنا ایسا ہے گویا کہ مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنا ہے۔ جس طرح مکڑی کے جالے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا، یہ گھٹیا زندگی کبھی تمہیں دھوکے پہ نہ ڈالے۔ اس کی مثال علماء فرماتے ہیں جیسے گھر کے اندر برتن صاف کرنے کے لیے کوئی ایک کپڑا سا بندہ اپنے پاس رکھتا ہے، تو ایسے ہی بندہ اپنے برتن کو صاف کرنے کے لیے اس کپڑے کو اٹھا کے برتن صاف کر لیتا ہے، اس کو کوئی شوکیس کے اندر نہیں رکھتا بلکہ اس کو سائڈ پر پھینک کے رکھ دیتا ہے، بس ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے بلکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اسباب میں سے اپنے لیے اسباب کو اٹھا کے اپنی ضروریات کو پوری کرے، لیکن اس دنیا میں اس درجے لگ جانا کہ دل و دماغ پر یہ دنیا سوار ہو جائے، اس کے آنے پر خوشی اور اس کے جانے پہ بندہ مغموم اور پریشان ہو اور دکھی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس ضرورت پوری کر لے پھر ایک سائڈ پہ رکھ لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا اور وہ مردہ پڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے عوض میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کون لینا چاہتا ہے اس کو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول کون تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں تیار۔ درہم تو بہت بڑی چیز ہے، درہم سے کم کے بھی ایک معمولی چیز کے عوض میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ تمہارے ہاں یہ بے وقت ہے، بے حیثیت چیز ہے۔ تو اللہ کے ہاں فرمایا کہ جس طرح تمہارے ہاں یہ بکری کا بچہ جو مردہ کٹا پڑا ہوا ہے، جس طرح تمہارے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس سے بھی زیادہ بے وقت اور بے حیثیت ہے۔ کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ میری زندگی کس طرح گزرے، اور فرمایا شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور فرمایا صحت کے زمانے میں، صحت کے ایام میں اپنی بیماری کے ایام کے لیے تیاری کر لینا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری میں لگے رہنا۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اپنے گریبان میں غور فکر کرو کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہوئے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل اپنی دکان پہ جانا غیر یقین، اپنی زمین پہ جانا غیر یقین، اپنے آفس میں جانا غیر یقین، اللہ کے ہاں جانا یقینی ہے۔ اب اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے کیا تیاری ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو پھر اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ۔ یہ دنیا اس پر محنت کی چیز ہے، بس اپنے عمل پر محنت کر لو، اپنے دل پر محنت کر کے دل اللہ کے لیے فارغ کر کے ایک اللہ کی محبت دل میں ہو، ایک اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، ظاہر کی زندگی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیمات کے ساتھ مزین ہو، میرا ہر عمل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو یہ باتیں واضح طور پر سمجھا دی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں یہ دنیا کی زندگی اور یہ گھٹیا زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ تو زندگی نہیں ہے، یہاں تو خوشی کے بعد غم، یہاں تو صحت کے بعد بیماری، جوانی کے بعد بڑھاپا، زندگی کے بعد موت، یہ تو کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر انسان کامیاب بن کے چلا گیا، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، اعمال پر محنت کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ آج تم عمل میں سستی کر رہے ہو، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہو، کہیں تمہیں مالدار بننے کا شوق ہے، ایسی مالداری کہ تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے۔ کہیں کوئی مالدار ہے وہ کہیں فقر و فاقوں کا انتظار کر رہا ہے، فقیر بننے کا انتظار کرے کہ میرے پاس تو ابھی پیسہ بہت زیادہ ہے، میرا کاروبار بہت بڑا ہے، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ کیا تم فقیر بننے کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسا فقر تم پر آ جائے کہ تم پر نسیان طاری ہو، تم پر بھول طاری ہو، کیا تم انتظار کر رہے ہو بیماری کا جو تمہیں ختم کرنے والے؟ کیا تم اس طرح کے بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ ابھی تو جوان ہو،
ابھی تو میرے دنیا کمانے کا اور پیسہ جمع کرنے کا وقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو پھر دیکھیں گے مسجد کی طرف جائیں گے اور پھر دیکھیں گے تو اللہ اللہ کریں گے۔ کیا تم اس بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ تمہاری عقل کو ختم کرنے والا بڑھاپا یا اچانک آ جانے والے موت کے انتظار میں بیٹھے ہو، یا دجال کا انتظار ہے، یا قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ حالانکہ قیامت بہت کڑوی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ نفس اور شیطان یہ کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں بڑی بڑی امیدیں تمہارے سامنے رکھے اور لمبی لمبی آرزو تمہارے سامنے رکھے، تمہارے ساتھ وعدے کرتا رہتا ہے۔ اس شیطان اور دغاباز اور نفس کے دغاباز اور دھوکہ باز کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کبھی اللہ سے دھوکے میں۔ اس لیے قرآن کا ایک شکوہ، اللہ ایک شکوہ کرتے انسان سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم مولا سے غافل بنا کے رکھا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اس کریم اللہ سے، الذی خلقک فسوی، جس اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، پھر تمہیں برابر کیا، فعدلک، تجھے معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکب، کس طرح ڈیزائننگ اللہ نے تمہارے کر لی۔ کلا بل تکذبون بالدین، اللہ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے تمہاری اللہ سے غفلت اور اللہ سے دھوکہ کھانا، حقیقت میں تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے کہ میں نے کل قیامت کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اللہ سے غافل نہ ہونا اور دنیا کے کسی چیز کی وجہ سے اللہ سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اصل تو اس کائنات میں اللہ ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہنا، جوان اپنی جوانی میں، بوڑھا اپنے بڑھاپے میں، اور مالدار اپنے مالداری میں، اور غریب اپنی غربت کے اندر، اور صحت مند اپنی صحت میں، اور بیمار اپنی بیماری میں، کبھی اللہ کو ناراض نہ کر لے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں چلتی رہتی ہے سمندروں کے اندر، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت اور مہربانی سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ تمہیں دکھا دے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے موجیں بادلوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین اور اعتقاد کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب اللہ ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو بعض ان میں میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اعتدال پر قائم ہوتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر بدعہد اور عہد شکن انسان اور نہ شکر انسان۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں لفظ رب کا آیا ہوا ہے، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا کے کمال تک پہنچائے۔ کسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، تمہیں اللہ نے وجود دے کے اس کائنات کے نظام میں چلنے والا، پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا بنایا۔ اس رب سے ڈرتے رہا کرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، اور ڈرتے رہا کرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا کام نہ آ سکے گا۔ یہاں ہر باپ کوشش کرتا ہے میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ مل جائے، میں برداشت کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں کوئی باپ برداشت کرنے والا نہیں ہوگا عذاب کو، وہاں کوئی باپ بدلہ نہیں دے سکے گا اپنے بیٹے کی طرف سے۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ، اور نہ کوئی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے والد کی طرف سے شیئن کسی چیز کا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کون سا وعدہ حق ہے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں یہ گھٹیا زندگی، یہ قریب کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ کوئی دھوکہ باز اور دغاباز نفس و شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ صدق اللہ۔